अस्सलाम वालेकुम, आई एम मालियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? 2 दिन अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनकी डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों के सामने रखूंगी, लेकिन वीडियो के आगाज़ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को MRK वर्क को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और जितनी भी वीडियोस इस चैनल पे देखते हैं उसको लाइक और शेयर कर दिया करें, कमेंट भी दे दिया, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे दिया करें। अच्छा, बात करते हैं एजेंडा के ऊपर। सबसे पहले जिस एजेंडे पे बात करूंगी, जिसकी डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूंगी, वो इलेक्शन कमीशन ने इजलास तलब किया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं। उसके हवाले से फैसला कर लिया गया है इजलास में। क्या डिटेल्स हैं वो शेयर करूंगी आपसे। सेकंड एजेंडे के ऊपर बात करेंगे, बुशरा बीबी को कल अडियाला जेल से बनी काला मुंतकिल कर दिया गया है। ये क्या माजरा है, इसकी भी डिटेल्स आप लोगों के सामने रखूंगी। लास्ट एजेंडा है जो PTI है, उन्होंने फाइनली दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने का फैसला कर लिया है। क्या तारीख रखी है, इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान में जो बदअमनी हो रही है। इलेक्शन से पहले हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जो उम्मीदवार हैं, जो इलेक्शन के लिए खड़े हैं, उनका कत्ल हो रहा है। तो इस हवाले से इस तरह की बदअमनी जो देखने में आ रही है, उस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने आज 3 बजे अहम इजलास तलब कर लिया था और इसमें फैसला होना था कि जो खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान, उसमें इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे या मुलतवी कर दिए जाएंगे। तो आज चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़र सदारत ये इजलास हुआ 3 बजे, जिसमें आला हुकाम शामिल थे, IG शामिल थे और जो चीफ कमिश्नर है खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, और इसके अलावा वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला ने शिरकत की है। और इस इजलास के बाद जो फैसला हुआ, इस पे तमाम जो बहस हुई, तमाम जितनी भी मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई चीफ इलेक्शन कमीशन को। और इसके बाद फैसला ये हुआ कि जो इंतखाबात है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से ये फैसला किया गया कि जो इलेक्शन है वो हर सूरत होंगे और 8 फरवरी को होंगे और इसमें कोई इबाम नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए इलेक्शन कमीशन ने कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी इलेक्शन होंगे। और जो डिटेल्स आई हैं, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इस इजलास के बाद आगे मीडिया से जो गुफ्तगू की है, उन्होंने जो डिटेल पेश की है, उन्होंने कहा कि इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का कहना था कि इलेक्शन 8 फरवरी को हैं। इसके इनेकाद पर किसी को इबहाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन के इनेकाद हर सूरत निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा। 8 फरवरी को इलेक्शन हर सूरत में होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक इजलास में ब्रीफिंग में बताया गया कि सूबाई इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। सूबाई इंतजामिया दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को तमाम तर वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। इजलास में फैसला किया गया कि इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन का कहना था कि अमन अमान खराब करने वालों से नरमी से नहीं बरता जाएगा। 8 फरवरी के इंतखाबात वक्त पर होंगे। सिक्योरिटी चैलेंज मौजूद हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए जरूरी इंतजामी व हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शहरियों को वोट डालने के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। सियासी जमातों और उम्मीदवारों को बिला खौफ व खतर इंतखाबी मुहिम चलाने का साजगार माहौल फराहम करेगा। वोटों की गिनती और नताइज के ऐलान के वक्त कानून हाथ में लेने वाले अनासर से खबरदार रहा जाएगा। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि एक उम्मीदवार की जो हलाकत हुई और बलूचिस्तान में जो बदअमनी हुई, उसके हवाले से ये एक अहम इजलास आज तलब हुआ और फैसला कर लिया गया कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। तो जो ये डाउट कर रहे थे कि इलेक्शन शायद मुलतवी होने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो इंतखाबात हैं वो अब हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। अब बात करेंगे बुशरा बीबी की। बुशरा बीबी और इमरान खान पे कल, जैसा कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये फैसला सुनाया तोशाखाना में कि दोनों को 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। किसी ओहदे के लिए 10 साल तक ये नाअहल हैं दोनों जो मुल्ज़िमान हैं, और उन पर जुर्माना भी आयद किया। कल बुशरा बीबी जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो इमरान खान भी जो हैं वो अदालत में मौजूद नहीं थे और वो अपने रूम में ही थे, जेल में जो उनके लिए सेल मुख्तस किया गया है वो वहाँ पे थे और लीगल टीम बाहर थी। बुशरा बीबी रास्ते में थी। ये फैसला सुनाया गया, उन पे जो फर्द जुर्म आयद करते हुए सख्त तरीन सज़ा सुनाई गई। बुशरा बीबी रास्ते में थी, उन्होंने खुद पहुँच के गिरफ्तारी दी अडियाला जेल में और
اس کے بعد بشرا بی بی کو 6 گھنٹے تک جو طبی معائنہ اور باقی جو آفیشلی جو ٹریٹمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہو رہا تھا. 6 گھنٹے بعد بشرا بی بی کو اریسٹ کیا گیا وہیں پہ اڈیالہ جیل میں, اور پھر ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو ایک الگ سیل میں رکھا گیا ہے. بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے, کیونکہ جو مچ ہے وہاں پہ بھی جیل پہ حملہ ہوا ہے, دہشت گردوں نے جو تنظیم ہے کلدم تنظیم ہے ان لوگوں نے خفیہ کال کی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح جو جیل ہے مچ میں اس میں بھی بم بلاسٹ کیا جائے گا, اور جو اڈیالہ جیل ہے اس پہ بھی کیا جائے گا. تو مچ والا تو واقعہ ہو چکا ہے, اور اب جو اڈیالہ جیل ہے اس کو بھی بم سے اڑانے کی ایک جو کلندم تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے یہ تھریٹس آئی ہیں. اس تھریٹس کے بعد جتنی بھی سیکیورٹی ہے وہ بڑھا دی گئی ہے اڈیالہ جیل کی, لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقی ملزمان جو ہیں 7,000 وہ کوئی بات نہیں, اور جو عمران خان ہیں سابق وزیر اعظم ان کا بھی کوئی بات نہیں, اور شیخ رشید ہو گئے, فواد چودھری ہو گئے, اور پرویز الہی ہو گئے, اس کے علاوہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ اور باقی جتنے بھی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا جو کارکنان ہیں جو اڈیالہ جیل میں اس ٹائم قید ہیں, تو ان کی تو کوئی بات نہیں. خیر اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اس ٹائم جو امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی فراہم کرنا وہ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی جان کو زیادہ خطرہ ہے. تو یہ کچھ اس میں نہیں کہا گیا, یہ میں خود آپ لوگوں کو اس کی کچھ ڈیٹیلز فراہم کری ہوں کہ جس طرح کا فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے جو پرسیپشن مائنڈ میں بن رہی ہے, جو ایک پکچر مائنڈ میں بن رہی ہے, اس حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ جو امپورٹنٹ ترین فیصلہ ہوا اور یہ کہا گیا کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے, اونلی بشرا بی بی کی سیکیورٹی کے لیے ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے, کیونکہ دہشت گردی کا حملہ ہے, بم سے اڑانے کا حملہ ہے, اور بشرا بی بی کی جان بہت امپورٹنٹ ہے اس ٹائم. باقی جتنے بھی میں نے آپ لوگوں کو گنوائے ہیں نام ان کی, اور 7,000 جتنے بھی قیدی اس ٹائم اڈیالہ جیل میں ہیں ان کی جان کو کوئی بات نہیں, وہ قربان کرنے کو تیار ہیں. لیکن جو بشرا بی بی ہیں, بشرا بی بی کے لیے اسپیشلی رات کو ہی ان کو منتقل کر دیا گیا. ان کے لیے جو ان کی رہائش گاہ ہے بنی گالہ اس کو سب جیل قرار دیتے ہوئے ان کو وہاں پہ منتقل کر دیا. پہلے فیصلہ کیا گیا کہ زمان پارک, پھر ریسٹ ہاؤس, اور پھر جو لسٹ میں شامل تھے وہ بنی گالہ. تو پھر سلیکشن یہ ہوئی کہ بنی گالہ میں بشرا بی بی کے لیے سب جیل بنا دیا جائے, اور وہاں پہ سیکیورٹی کی بھی سخت سیکیورٹی میں ان کو وہاں پہنچایا گیا, اور وہاں پہ وہ اب سب جیل بنا کے بشرا بی بی وہاں پہ منتقل ہو گئی ہیں. لیکن جو باقی میں نے جیسا کہ کہا کہ 7,000 جتنے قیدی ہیں, اور اس کے علاوہ جو عمران خان ہیں سابق وزیر اعظم ہیں, اور اس کے علاوہ پرویز الہی اور باقی جتنے نام میں نے آپ لوگوں کو گنے ہیں, یاسمین راشد بھی ہیں جو کینسر پیشنٹ ہیں, ان سب کا کوئی بات نہیں, کچھ نہیں ہوتا, وہ جیل میں ہی رہیں. اور اگر بم کی دھمکی آ رہی ہیں اڑانے کی اور سیکیورٹی کے حوالے سے, تو ان کے لیے جو جیل ہے وہ باقی سب جیل میں ہی رہیں گے. صرف بشرا بی بی جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں گی اور وہ رہیں گی بنی گالہ میں اپنے سب جیل میں. اب یہاں پہ موازنہ کیا جائے تو جو کیونکہ جو کالز آئی ہیں, کہا جا رہا ہے موازنہ میں ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں, جو کال آئی ہے وہ کلندم تنظیموں کی جانب سے آئی ہے. کچھ ان کے جو کلندم تنظیموں کے کچھ قیدی بھی جیل میں موجود ہیں اڈیالہ جیل میں. نامعلوم نمبر سے کال آئی اڈیالہ جیل, اور وہاں کہا گیا کہ اس طرح سے بم سے اڑا دیا جائے گا. یہ ایک ڈیٹیل سی جو یہاں پہ میں نے کہا پہلے آپ لوگوں کو پکچر کلیئر کر دوں, اس کے بعد ہم موازنہ کریں گے کہ جو مریم نواز تھیں انہوں نے جب ان کو سزا دی گئی ایون فیلڈ میں, وہ ریسٹ ہاؤس میں رہیں, وہاں کے گیسٹ ہاؤس میں رہیں. بعد میں وہ جیل بھی منتقل ہوئی, اور اس سے پہلے وہ گیسٹ ہاؤس میں رہیں. لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ گیسٹ ہاؤس میں نہیں رہ سکتی, اور کہا جا رہا ہے کہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ غلط تنقید کرنے والے بالکل درست تنقید کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا پروفیشن جو ہے وہ بعد میں آتا ہے, آپ کی ڈگنیٹی اور رسپیکٹ پہلے آتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ فیکٹس اینڈ فگر بھی کیا کریں. جو چیز غلط ہو وہ غلط ہے, اور جو چیز ٹھیک ہو. چمچاگیری جب آپ کریں گے تو آپ کی بھی اپنی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ گر جاتی ہے. اس لیے پروفیشن جو ہوتا ہے اس سے پہلے بھی, پروفیشن سے پہلے سب سے پہلے آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ اور ڈگنیٹی آتی ہے. تو آپ کو جب کوئی چیز غلط لگے تو چمچاگیری کی بجائے آپ کوشش کریں. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی اس ٹائم تعریفیں اور قصیدے کیوں نہیں پڑھے جا رہے ہیں, اور کیوں مریم نواز جو ہے ان کو کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے, جب مریم نواز نے ٹھیک کام کیا تو انہوں نے ٹھیک کیا, بشرا بی بی نے غلط کیا
تو غلط کیا, جس نے جو غلط کرے وہ غلط ہے اور جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس ٹائم میں یہاں پہ بات آپ کو کر رہی تھی کہ جو مریم نواز ہیں انہوں نے جو پریفر کیا تھا وہ وہاں کے جیل کے گیسٹ ہاؤس میں وہ رہیں, اس کے بعد وہ جیل بھی منتقل ہوگی. لیکن یہاں پہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈیل کے تحت, اور جو ذرائع کے مطابق کہ کسی ڈیل کے تحت جو بشرا بی بی ہیں ان کو یہ پریفرنس دی گئی, یہ کہا گیا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں اپنے گھر تاکہ وہ پرسکون اور کمفرٹ زون میں رہیں اپنے ہی گھر میں, تو وہ وہاں منتقل ہو گئی ہیں. تو یہ ماجرا تھا. اور لاسٹ جو ہے پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں فائنلی وہ الیکشن سے پہلے کروا دیے جائیں گے, اور یہ اس لیے کروائے جا رہے ہیں تاکہ جتنے بھی جو الیکشن میں امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ آزاد امیدوار کھڑے ہیں وہ بعد میں آزاد ہو کے نہ جائیں, بلکہ ان کے پاس جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ اپنے جو پی ٹی آئی پارٹی کے امیدوار ہونے کے ناطے وہ پھر جا کے اسمبلی میں جائے, اور پھر ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی اس طرح مل جائیں گی. تو انٹرا پارٹی الیکشنز کروانا ضروری ہے. بلے کا نشان نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پارٹی تو رجسٹرڈ ہے, الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی موجود ہے, تو تمام جو امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں. تو بعد میں جب وہ سلیکٹ ہو جائیں گے, چناؤ ہو جائے گا, تو وہ تمام امیدوار جو ہیں وہ آزاد نہیں رہیں گے, بلکہ وہ جو ہیں وہ سارے امیدوار پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے اس کے حوالے سے جانے جائیں گے. اس کے حوالے سے ان کو جتنے بھی باقی بینیفٹس وغیرہ ملیں گے, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ ان کو مل پائے گا. تو جو الیکشن انٹرا پارٹی کے جو الیکشنز ہیں وہ 5 فروری کو کروائے جائیں گے, اور نتیجہ جو ہے وہ 6 کو اناؤنس کر دیا جائے گا. قرارداد میں یہ ساری ڈیٹیلز آئیں, اور اس کے علاوہ یہ جو الیکشنز ہیں ان کا جو مقام ہے وہ بعد میں متعین کیا جائے گا اور بتایا جائے گا, ڈسکلوز کیا جائے گا کہ کہاں پہ یہ الیکشنز ہوں گے. جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں 6 فروری کو اعلان ہو جائے گا, اور بتا دیا جائے گا کہ جو تمام امیدوار ہیں آزاد امیدوار وہ پھر ڈیفینیٹلی آزاد نہیں رہیں گے چناؤ کے بعد, الیکشنز کے بعد. پھر تمام جو امیدوار ہیں وہ پی ٹی آئی کہ جو ہیں وہ اپنی پارٹی سے ہی منسوب ہوں گے, اور جتنے بھی ان کو, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو ان کی جتنی بھی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اور وہ سب کچھ ان کو مل سکے گا, پریویلیجز جو بھی ہوتے ہیں وہ سب کچھ ان کو مل پائیں گی. پی ٹی آئی کو اگر آزاد جائیں گے تو پھر وہی ہارس ریڈنگ اور پھر سب کچھ ہوگا. تو اس حوالے سے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جا رہے ہیں. خیر آج کے لیے اتنا ہی, یہی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی. آپ لوگوں سے ایک نئے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. انٹل دین اللہ حافظ.